اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحید صلی اللہ علیہ گرامی، آج ماہ محرم کی یہ چوتھی مجلس ہے اور مسلسل جو بحث کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا تعلق معرفت سے ہے، اور میں بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں کہ توحید سے پہلے جو مراحل ہیں، ایک ہے تصدیق کا مرحلہ اور تصدیق سے پہلے کسب معرفت کا مرحلہ ہے، یعنی توحید کے منزل تک پہنچنے کے لیے معرفت کے سیڑھی پہ چڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد ان مراحل کو طے کرنے کے بعد انسان تصدیق تک پہنچتا ہے، اور تصدیق کے بعد انسان توحید کے مراحل میں قدم رکھتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر انسان خود کو موحد کہے اور تو توحید کا مفہوم سمجھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، شروعاتی کی مجالس میں جن مباحث کو مطرح کیا گیا تھا، جن مباحث کو بیان کیا گیا تھا، وہ معرفت سے متعلق باتیں تھیں، اور آج سے ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے تو تصدیق کا مرحلہ ہے۔ وہ علم جو معرفت کے مرحلے پہ، کسب معرفت کے مرحلے پہ اجمالی طور سے انسان کے اندر موجود تھا، آج اس اجمالی علم کو تفصیلی علم میں بدلیں گے۔ لیکن وہی علم جو اجمالی علم ہے، اس کو تفصیلی علم میں بدلنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ دلائل کبھی خود تجربہ ہوتا ہے، تجربہ دلیل بنتا ہے، کبھی فطرت کو دلیل کی طرح پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی عقل کو دلیل کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو خود تجربے کے نظر میں ہم دیکھیں گے کیسے تجربہ دلیل بنتا ہے، اور وہ اجمالی علم تفصیلی علم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید خود اعجاز ہے، معجزہ ہے، بے شک، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو گزشتہ زمانے میں کہی گئی اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے زمانہ پیش رفت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو قرآن کی ان آیات کو انسان تائید کرتا ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اب جو معرفت کا مرحلہ ہے، جو امام المومنین نے فرمایا اول الدین معرفت، یعنی دین کی آغاز معرفت ہے، تو یہ دیکھیں کہیں پر بھی خدا کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے جوان بھائی جو ہیں ان کا کہیں پہ کسی سے بھی مناظرہ یا مباحثہ ہوتا ہے تو سامنے والے کا یہ سوال ہوتا ہے خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، یہ سوال غلط ہے۔ اس کو ہم منطق میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، یعنی کیا؟ یعنی اگر ایک انسان ہے اور وہ بیٹھا ہے اور آپ اس کو کہیں بیٹھ جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ معنی بات ہے، بیٹھے ہوئے انسان کو کیا بیٹھانا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یہ منطق اصطلاح ہے۔ تو اس بات خدا تحصیل حاصل ہے، یعنی انسان کے لیے ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کا وجود ہے۔ ہم نے اپنے پہلی بڑی سے بتایا تھا ایک معلوم اپنی علت سے غافل ہو ہی نہیں سکتا ہے، واہ واہ، یہ غفلت کا پردہ ہے۔ لیکن جب جھنجھوڑا جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو کل کے مجلس میں یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ثابت تھا اس کے لیے، جب مصیبتیں پڑی تو نزدیک ہو گیا۔ جب کشتی پہ سوار تھا اور جب یہ خطرہ ہوا ہی کشتی ڈوب سکتی ہے، تو بالکل اخلاص سے عقیدے کے ساتھ اللہ سے وہ متصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو انسانی گرامی، بات اس بات خدا کی نہیں ہوتی اور انسان خدا کو ثابت کرنے کی اوقات نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان محدود ہے، محدود لامحدود کو ثابت کرے گا؟ واہ واہ، خود انسان محدود ہے، سبحان اللہ، اس کی عقل محدود ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کو ثابت کرے گا؟ واہ 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 واہ، محدود لامحدود کو ثابت کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو دلیل ہی کیا ہے؟
یہ دلائل چاہے عقلی ہوں، چاہے فطری ہوں، چاہے تجربی ہوں، یہ دلائل اس بات خدا نہیں کرتی ہیں، خدا تک پہنچاتی ہیں۔ بس بڑے بڑے مجتہدین کہ میں نظر کو میں نے پڑھا اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہیں پہ بھی خدا کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، خدا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، قرآن خود ایک زندہ معجزہ ہے، اور چونکہ انسان خود مادی ہے، یعنی مادیات میٹر سے بنا ہوا ہے، اور ایک فرق باریک سا فرق ہے، جب ہم میٹر اور انرجی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میٹر اور انرجی دو الگ چیزیں، لیکن اسلامک فلسفی میں میٹر اور انرجی دونوں کو مادہ کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جو تمام تر چیزیں ہیں ان کو مجردات کہا جاتا ہے۔ تو مادیات اور مجردات میں انرجی کو آپ مادہ مانیں، اگر اسلامک فلسفی میں بات کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ انرجی کیا ہے مجردات میں سے نہیں، اسی لیے مادیات میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور فرشتوں کو جو چیز جدا نہیں ہو سکتی، جن کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ہم کہتے ہیں مجردات۔ یہ بات جب واضح ہو جاتی ہے، اور خدا کا جو وجود ہے وہ مجردات میں سے ہے، وہ مادیات میں سے نہیں ہے، کیونکہ خلقت کے مراتب میں اور وجود کے مراتب میں جو سب سے پست اور پانی مرتبہ ہے وہ ہے مادیات، اور انسان ہے، انسان کا تعلق مادے سے ہے۔ یہ تمام تر چیزیں فلسفے میں، اور فلسفے کی جب بات آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے فلسفہ حجاب، فلسفہ خلقت، وہ ایک فلسفے کا الگ معنی ہے، لیکن جو اسلامک فلسفی میں فلسفے کا معنی ہے وہ کیا ہے، اس کا موضوع ہے وجود، یعنی وجود کے اعتبار سے خدا کیا ہے، خدا کا وجود کیا ہے، انسان کا وجود کیا ہے، فرشتوں کا وجود کیا ہے، اس لحاظ سے بات ہوتی ہے۔ اور وجود کو تین اقسام میں بانٹا گیا ہے، ممکن الوجود، ممتنع الوجود اور واجب الوجود۔ واجب الوجود کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ نہ ہو، جو خدا بندے عالم ہے۔ ممکن الوجود کیا ہے، جس کا جو ہو بھی سکتا ہے اور جو نہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تمام مخلوقات۔ اور ممتنع الوجود کیا ہے، جس کا ہونا محال ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سوال حالانکہ اگر سچ پوچھے تو یہ تمام بحث اس مجلس کی جگہ نہیں ہے، یہ حوضے کی جگہ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ آج کے اس دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں لوگ مذہب کو چھوڑ کر دوسرے راہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ تو جب ایک جوان کسی سے بحث کرے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ بحث کس ڈائریکشن میں کی جائے گی، بحث کس ڈائریکشن میں کی جائے گی۔ اگر خدا کے اس بات کی بات ہو رہی ہے تو بحث کا موضوع ہی نہیں، بے وجہ اس بحث میں نہ پڑے، کیونکہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، قرائن سے، دلائل سے خدا تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی، آج کے اس مجلس میں ہم نے قرآن کی کچھ آیات کو محور قرار دیا ہے، اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے ان آیات کے ذریعے سے کس طرح سے اپنے مخلوق کو خود تک پہنچایا ہے۔ ایک سوال پڑھیں تو عزیزان گرامی، قرآن کی پہلی آیت جس کی تلاوت کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے، وہ ہے افلم ينظرون الى السماء فوقهم، یعنی کیا وہ ان آسمان پہ اپنی نگاہیں نہیں ڈالتے جو ان کے سروں کے اوپر ہے۔ کیسا بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا اور اس میں زینت بخشی اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے، ہم آیت کو پڑھتے ہیں اور قرآن، پوری قرآن پڑھنے کے بعد قرآن تو ہم نے تمام کر دیا، لیکن قرآن میں باریکیاں ہیں۔ اب جب ہم میٹر کی بات کر رہے ہیں اور ہم جب مادیات سے مانوس ہیں تو خدا بھی مادیات والی مثال لا رہا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے سینس آرگنس ہیں تو ہم کیا کہیں گے، 5 سینس آرگنس ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں، اسمیل اور جس کے محسوسات، تو یہ 5 سینس آرگنس ہیں۔
خدا بھی انہیں کا استعمال کر رہا ہے. دیکھیں آیت میں کیا کہ وہ نظر کیوں نہیں کرتے, وہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں. بات دیکھنے کی ہو رہی ہے. خدا اس کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں جو علم ہے, تھوڑا سا بریکٹ پہ اپنی بات کو کہتے ہیں, علم حاصل کرنے کا جو وسیلہ ہے ان میں سے خاص وسائل یہ 5 سینس آرگنز ہیں. اگر میں آپ سے کہوں, اور منطق میں ڈیفینیشن بھی ہے یہ علم کی ڈیفینیشن, حالانکہ سوچ کر یہ نہیں آئے کہ کچھ اور بننا تھا کہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اگر میں آپ کو کہوں یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے رومال. لیکن آپ نے کبھی رومال کو دیکھا ہی نہ ہو تو ہم کہیں گے رومال, تو آپ کہیں رومال کیا ہوتا ہے. یعنی کیا, رومال کو دیکھنے کے بعد آپ کو رومال کا علم ہوا, یعنی دیکھ کر وہ چیز آپ کے لیے واضح ہوئی. تو اسی کو علم کی ڈیفینیشن کو منطق میں بتائی جاتی ہے. علم کی ڈیفینیشن منطق میں الگ ہے, فلسفے میں الگ ہے, حدیث میں الگ ہے, قرآن میں الگ ہے. علم کے بارے میں تو علم کی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور صورت شیء اندر آپ, یعنی کسی شے کی صورت آپ کے عقل کے نزدیک. اس کو کہتے ہیں جب تک آپ نہیں جانتے تھے آپ کو نہیں پتا, لیکن اب جب دیکھ لیا تو ہاں اس کا علم ہو گیا. یعنی کیا, اس کا ہونا, اس کا کیسا ہونا ہمارے لیے واضح ہو گیا. تو اب خداوند عالم یہ فرما رہا ہے, اب علم کے مراتب کو خود خداوند عالم ہے تجربیات کے ذریعے سے, کہ وہ اپنے اوپر جو آسمان ہیں سروں کے اوپر, ان کی طرف وہ نگاہ کیوں نہیں کرتے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا اور اس میں زینت بخشی اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب آپ یہ کیا کہیں گے کہ کیوں اپنی بات کو پھیر رہے ہیں, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں, اگر آپ ایک رکشے چلانے والے کو, اگر کوئی رکشہ چلاؤ تو برا ماننے والی بات ہے کہ کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اکثر بات کرتا اگر انسان کسی مجبوری کے تحت علم حاصل نہ کر سکا, اس سے اگر آپ یہ کہیں, اس سے وہ اگر یہ آیت کو پڑھے کہ اپنی سروں کے اوپر جو تمہارے آسمان ہے اس پہ کیوں نہیں دیکھتے, کیوں نہیں اس کو غور و فکر کرتے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا اور کس طرح سے اس کو سجایا اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے, تو وہ گھر سے باہر نکلے گا, آسمان کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ تو نے کتنا وسیع آسمان بنایا, اس کو کس طرح سے سجایا, تاروں سے سجایا, سورج سے سجایا, بادلوں سے سجایا. اور واقعی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پرفیکشن ہے اللہ, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن یہی سوال, یہی آیت اگر ایک سائنٹسٹ پڑھتا ہے تو کیا اس کے علم کی حد یہی ہے, وہ باہر نکل کر جب آسمان پہ غور و فکر کرے گا تو یہی کہے گا کتنا وسیع ہے. وہ اوزون لیئرس کی بات کرے گا, آسمان میں جو جتنے لیئرس ہیں اس کی بات کرے گا, تاروں کی خلقت اور اس کی حقیقت پہ بات کرے گا, ایٹموسفیئر میں کون کون سی چیزیں ہیں اس کی بات کرے گا. اور اس کے بعد جب وہ دیکھے گا اتنا وسیع آسمان ہے اور اس میں دیکھے گا ہر ایک چیز کی اپنی ایک راہ محدود ہے, اس راہ سے وہ منحرف نہیں ہوتے, وہ اپنے خاص راہ پہ چلتے ہیں. پھر وہ اس دنیا پہ غور کرے گا اور پھر وہ آسمان کا معنی صرف اس بادلوں تک محدود نہیں رکھے گا, اس کے باہر جائے گا اور وہ دیکھے گا یہ زمین ہے, پھر یہ آسمان ہے, آسمان کے باہر جو لیئرز ہیں اس کے باہر ایٹموسفیئرس ہیں, ایٹموسفیئرس میں گیلیکسیز ہیں, اور گیلیکسیز بھی ایک نہیں کئی گیلیکسیز ہیں, اور سب گیلیکسیز ایک موو کر رہی ہیں. تو اب دیکھیں جب انسان کو علم آتا ہے تو وہ علم میں تجربہ ہی کیوں نہ ہو. علم آنے کے بعد انسان یہ نہیں کہے گا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ تھوڑا سائنس وغیرہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا, یہ خدا کو قبول نہیں کریں گے اتنے جلدی, تھوڑا سختی ہوگی خدا کو قبول کرنے میں, ان کو سمجھانا مشکل ہے. یہ تو بے وقوفی ہے, جو جتنا عالم ہوگا وہ اتنے جلدی خدا کی تائید کرے گا, ویری گڈ, اتنی جلدی تائید کرے گا خدا کی. وہ خدا کی خلقت پہ حقیقی نظر رکھے گا, غور کرے گا, اور پھر یہ کہے گا کہ واقعاً ہم مجبور ہیں اور واقعاً ہمارا بان بنانے والا کوئی ہے. پھر صرف یہ آیت اس کے لیے کافی ہوگی خدا تک پہنچنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں واقعاً اس میں پرفیکشن ہے, کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. اب وہ سجانے کا اور بنانے کا اور پرفیکشن کا ایک الگ ہی مفہوم سمجھے گا, جو کام انسان نہیں سمجھ سکتا. بہت خوب. تو عزیزان گرامی, جو علم تجربیات ہے, جو سائنس ہے, اس کو پڑھنے سے اسلام سے انسان دور نہیں ہوتا ہے, اسلام سے نزدیک ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھ لیں.
تو عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ قرآن وہی ہے، لیکن انسان جب ترقی کرے گا تو ان آیات کو تعریف کرے گا بے شک کہ یہ آیات الہی ہے اور اللہ سے نزدیک ہوگا. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اللہ سے نزدیک ہو گئے، کوئی آپریشن کرتے ہوئے نزدیک ہو گیا. ہاں یہ اس طرح سے سرکٹ، اس طرح سے بلڈ کا فلو، اس طرح سے آسمان اور زمینوں میں خلقت، یہ زمین میں سفر کرتے ہوئے یہ ڈائنامک کلچر، یہ لینگویجز، اتنی زیادہ خلقت لینگویجز کی، یہ تمام تر چیزیں اللہ سے نزدیک کرتی ہیں، دور نہیں کرتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم وقت کم ہے. قرآن کی دوسری آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خدا متعالی کہہ رہا ہے کہ انسان نظر کیوں نہیں کرتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان نظر کرے کہ مِمَّا خُلِقَ، کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. یعنی انسان اپنے بیسک پہ غور کرے کہ مجھے کس چیز سے بنایا گیا ہے. آگے سنیں، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ایک آب جہندا سے. آپ سنیں، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ کی ہڈیوں سے، پیٹ کی ہڈی اور پسلی کے درمیان سے نکلتا ہے. اس کی تفسیر ہے، اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر، اس تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، بس ایک مختصر نظر بتا رہے ہیں اور پھر آگے نکل جائیں. یہ بہت مفصل آیت ہے قرآن. تو جناب گرامی یہ دیکھیے اللہ بتا رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. سوال، یہ جو باتیں قرآن میں کبھی کب بتائی گئی؟ سونوگرافی ہوتی تھی اس وقت، الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، آپریشن ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اس وقت بتائی گئی. پھر انسان نے ترقی کیا، انسان علم تجربیات میں اپنے، ایک انسان نہیں، کئی انسان، ہزاروں ہزار انسان نے جب کئی سال وقت دیا تب اس کو سمجھ میں آیا کہ علقہ کیا ہوتا ہے، نطفہ کیا ہوتا ہے، آب پانی کیا ہوتا ہے، یہ پانی کہاں سے خارج ہوتا ہے. تو انسان اپنی خلقت پہ غور کرے کہ ایک پانی سے میری خلقت ہے، اور وہ پانی خارج کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کا خروج کی حقیقت کون بتا رہا ہے. اس بتانے والے کو یہ علم کہاں سے آیا؟ کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا اس وقت. اس کے بعد بھی حقیقت بتایا جا رہا ہے. تب جب انسان ترقی کیا اور ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچا، اور جب اس کی نظر قرآن کی اس آیت پر پہنچی، تو اب آپ یہ بتائیں وہ منکر ہوگا یا نزدیک آئے گا؟ وہ تائید کرے گا یہ دین صادق ہے، اس کا بتانے والا سچا ہے، وہ ایک غیبی علم سے متصل ہے، اور جس غیبی علم سے متصل ہے وہ حق تعالی ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ خالق مطلق ہے. خدا کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، دلیل تجربی خدا بند عالم قرآن میں پیش کر رہا ہے، اور ان پہ انسان اگر غور کرے تو اسی تجربیات سے خدا تک پہنچ جائے گا. اسی دلیل میں تجربیات سے خدا تک پہنچ جائے گا. اب ایک تیسری دلیل قرآن سے ایک سوال پر ایک بہت بڑا کنٹینٹ مس ہو گیا پوائنٹس کے نہ لکھنے کی وجہ سے. تو اس سے ہم نے یہ احساس کیا کہ جو میرا حق تھا وہ ہم نہ نبھا پائے. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ کسی بھی پریزنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ پی پی ٹی لوگ تیار کرتے ہیں، کیوں مجالس میں اس کو لے کر نہیں بیٹھا.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا. اب آگے سنیں، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم سمعا، اور تم کو کیا عطا کیا؟ کان عطا کیا، آنکھ عطا کیا. والابصارا، سوری سمع یعنی کان ہوتا ہے، ابصارا یعنی آنکھ ہوتا ہے. وجعل لکم سمعا، تمہیں کان عطا کیا. والابصارا، اور آنکھیں عطا کی. والافئدہ، اور تمہیں عقل عطا کیا. لعلکم تشرکون، تاکہ تم شکر گزار بنو. سلام. اب اس آیت پہ اگر غور کریں تو بہت ہی آسان سی آیت ہے. انسان متولد ہوا، اس کی پیدائش ہوئی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر غور کریں کہ اللہ نے فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. اور اس کے بعد کی آیت کا پورشن یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. اب یہ سوال کا جاننا کیا ہے؟ جاننا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وجعل لکم سمعا، پھر ہم نے تم کو کیا عطا کیا؟ کان عطا کیا. اب دیکھیں علم تجربیات کے 5 سینس آرگنس میں سے 2 کو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے. واہ واہ. وجعل لکم سمعا، یعنی بعد میں جو یہ لوگوں نے بتایا 5 سینس آرگنس ہے اور اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. قرآن کئی سال پہلے بتا دیا قرآن سبحان اللہ کہ تمہیں آنکھ کان عطا کیا، اس کے وسیلے سے تم سنتے ہو. سننا علم ہے. یہ جو آنکھ ہے جس کے وسیلے سے تم دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ دیکھنا علم ہے. بات یہاں پہ تمام نہیں ہے. اگر بات یہاں پہ تمام ہو جاتی تو قرآن میں نقص تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کی جسٹ بات وجعل لکم سمعا وابصارا وافئدہ، اور عقل عطا کیا. اب ایک مثال ہے، اس کے بعد ہم بول رہے ہیں، اس کے بعد آگے تاکہ تم شکر گزار ہو. اب ایک مثال، ہم نے اپنی آنکھوں کی خلقت پہ غور کیا، اپنے کان کی خلقت پہ غور کیا، علم تجربیات بہت زیادہ پیشرفت کیا، ترقی کیا. لوگوں نے بتایا کہ دیکھو آنکھ ہے کیا، آنکھ ہے کیا. لائٹ ریز آپ کے آنکھ کے اندر آتی ہے، آئی بال کے اندر پیوپل کے ذریعے جاتی ہے، پھر ریٹینا پہ اس کا امیج فارمیشن ہوتا ہے. یہاں تک بتایا ہمیں نہیں کیا امیج فارم ہو گئی ریٹینا پہ. آنکھ کے پردے پہ یہ جو عکس ہے یہ منعکس ہو گئی. سبحان اللہ. انسان عالم ہو گیا. نہ اگر اس کو علم کہتے ہیں تو اس دیوار پہ کچھ لکھ کے کام دے، دیوار عالم ہو جائے. دیوار کو قرآن رکھتے، دیوار کو قرآن کا علم ہو جائے. یہاں تک علم کا مرحلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وجعل لکم سمعا وابصارا وافئدہ، یہ عقل ہے جو اس کو ریکوگنائز کرے گی، سمجھے گی، درک کرے گی، اور اس درک کرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کہلاتا ہے یہ. گرامی، 2 طرح کے انسان ہیں، انسان صالح اور انسان ناسالم. دیوانہ، پاگل لوگ کہتے ہیں. کیوں پاگل کہتے ہیں؟ کیا اس کے ریٹینا میں امیج کا فارمیشن نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ سنتا نہیں ہے؟ لیکن جو درک ہے وہ درک نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ ناسالم ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. اس میں سے احکام شریعہ تکالیف کھا لی جاتی ہیں، کوئی ذمہ داری اس پہ عائد نہیں ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو عاقل کہہ رہے ہیں، یعنی کیا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں عقل کے وسیلے سے تب کہتے ہیں یہ علم حاصل. تو جانے یہ بہت بیکار سی باتیں ہیں کہ جو لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں
حالانکہ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے جب کوئی ایکسس ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کو ایک لیول سے اٹھا کے دوسرے لیول پہ ممکن پہلے بنانا تمام خداؤں کا، اور پھر لا الہ کو ثابت کرنا، یہ بہت سخت کام ہے. لیکن وہ پہلے ہی جب ممکن ہو گیا تو لا الہ الا اللہ کا ثابت کرنا بہت آسان ہے. انہی قرآن کی مثال. واہ واہ واہ. اب یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس میں ہم زیادہ دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میرا فیلڈ نہیں. جن کا فیلڈ ہے اگر وہ اس پہ غور و فکر کریں تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں، بے شک، اور خود ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جناب گرامی، جب کبھی بھی اماموں کے سامنے ایسا سوال ہو ہاں تو اماموں نے بھی اسی تجربات کا استعمال کر کے اس کو خالق حقیقی تک پہنچایا. دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ کتب اربعہ کے بارے میں اس میں 4 کتابیں ہیں، اور اس میں الکافی سے پہلی حدیث کو بیان کیا تھا. اس میں امام نے اس بندے کو حقیقی خدا تک پہنچایا تھا اور اس نے امام کے ہاتھ پہ بیان کیا. آج اسی کتاب کی 4تھی حدیث کا مفہوم بتاتے ہیں. حشام راوی امام ہے. یہ آیات کو ہم نے ذکر کر دیا. ایسے بے تحاشا آیات قرآن میں ہیں، لیکن جو آیات بیان کر دیا تو ایک روایت کو جب کم ہو جائے گی. تو جانی وہ ایک انسان ہے، حشام کے خدمت میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ امام پہ جانے والا ہے. وہ یہ کہتا ہے، یہ بتا کیا تیرا خدا قادر ہے؟ کہاں قادر ہے؟ وہ قادر بھی کہاں قادر بھی. تو یہ بتا کہ کیا تیرا خدا یہ جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے اس میں پورے کائنات کو جمع کر سکتا ہے؟ اس کے اندر وہ بندہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ حشام سے. یعنی تخم مرغ کے اندر تمام جائیں اگر قادر ہے تو کر دینا چاہیے. تو جاہل انسان کی پہچان ہوتی ہے کچھ پتہ ہو یا نہ ہو کچھ بولنا ہے. لیکن حشام نے کہا مجھے وقت چاہیے. کیا بتاؤں؟ اس نے کہا 1 سال کا وقت دیا. 1 سال کا وقت دیا. اب حشام کو 1 سال کی کیا وقت؟ امام صادق موجود ہیں، وہ امام صادق کی خدمت میں جاتا ہے اور امام صادق کو یہی بتاتا ہے کہ امام ایسا ایسا ہوا ہے، اس کا یہ سوال ہے، 1 سال کا وقت دیا گیا ہے. تو امام نے کہا کہ حشام یہ بتا کہ کتنی حواس ہیں تیری؟ حواس نہیں سینس آف. کہا 5. کہا ان میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ کہا 8. کہا 8 کے جس وسیلے سے تو دیکھتا ہے، یہ پیپل کی بات کر رہے ہیں امام، اس کا سائز کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دال کے دانے کے برابر یا اس سے چھوٹی. تو امام نے کہا حشام ذرا اپنے اوپر اور اپنے آگے پیچھے نگاہ کر. تو حشام نے نگاہ کیا. کہا حشام یہ بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ حشام نے کہا یہ آسمان و زمین و گھر کاخ دریا، اور اس طرح سے گراتے چلے گئے. تو امام نے فرمایا حشام یہ بتا یہ جہان اتنا وسیع ہے، اس کو اللہ نے اس دال کے دانے سے چھوٹے کے سائز میں اس کو لا کر جمع کر دیا. تو پھر اس دنیا کو اس تخم مرغ میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کون سا سخت کام ہے اس کے لیے؟ حالانکہ ایک چیز یہاں پہ بتاؤں کہ منطقی لحاظ سے یہ جواب صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حال عقلی ہے اور قاعدہ عقلی زوال پذیر نہیں ہوتا ہے. اگر مجھ سے کہتے کہ انڈے میں فٹ بال کو ڈال دو تو یہ ایسا نہیں کہ خدا نہیں ڈال سکتا، اس شے میں ظرفیت نہیں. خدا قادر ہے، اس شے میں ظرفیت نہیں. تو اس کی مختلف تفصیل ہوئی ہے. لیکن حشام نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے امام اور تفصیل بتاتے اس کو. حشام نے کہا مولا میرے لیے بس ہے، کافی ہے میرے لیے. اور امام کے ہاتھوں کو چومتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے، امام کا کھانے والا ہے، اور امام کے پاس سے چلا جاتا ہے.
امام نے بھی اس کو نہیں روکا، اس کے عقل کے حساب سے اس کا جواب کافی تھا اور خدا کی قدرت اس کے لیے ثابت ہوئی اور وہ چلا گیا۔ لیکن ایک اور تفصیل یہ ہے کہ شاید سوال پوچھنے والے کا جواب اسی طرح کا جواب ہو جاتا تھا، اسی لیے امام نے اس طرح کا جواب چھوڑ دیا جو اصل سوال کو پوچھنے والا تھا، کیونکہ امام صادق ہیں اور اہل بیت بھی صادق ہیں، تو ان کے زبان سے کبھی جھوٹ صادق نہیں ہوتا، غلط صادق نہیں ہوتا۔ تو جواب غلط نہیں تھا، جواب انسان کے ظرف کے حساب سے۔ اب وہ انسان پلٹ کر جاتا ہے۔ اب وہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ، وہ حشام کے پاس پھر آیا ایک دوسرا سوال کر، اور حشام کو کہتا ہے حشام میں تجھ سے جواب مانگنے نہیں آیا ہوں، ایک نیا سوال تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو حشام یہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہے میرے پاس، اور اس سوال کا جواب ایز اٹ از اس کو نقل کرتا ہے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور امام صادق کے گھر پہ آتا ہے، اس کو جواب ملا ہے اس کے سوال، امام صادق کے گھر پہ آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ مجھے میرے معبود حقیقی کی معالفی کر پہچانوا دیجیے مجھے۔ تو امام نے کہا وہ پہلی حدیث کی طرح تیرا نام کیا ہے، اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہاں اس شخص نے اپنا نام بتایا تھا عبد الکریم، لیکن یہاں پہ کیا بتایا عبد الملک، لیکن یہاں کیا بتایا اپنا نام نہیں بتایا۔ اٹھا شرمندگی سے اٹھ کر باہر چلا گیا، اپنے دوست اس کے دوست نے کہا تو باہر کیوں آ گیا؟ تو کہا وہ سوال کر رہے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، اور جب میں اپنا نام بتاؤں گا عبداللہ تو وہ سوال کریں گے کہ تو کس کا بندہ ہے، تو مجھے بتانا پڑے گا میں خدا کا بندہ ہوں، تو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن اس کو تھوڑی عقل تھی، اس لیے امام کا نام نہیں بتایا۔ اس کے دوست نے کہا جہاں امام کے پاس اور وہ مجھ سے نام نہ پوچھیے اور آگے بڑھیے، تو وہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور اس سے نام نہ پوچھیے اور آگے بڑھیے۔ تو امام کے بغل میں امام کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ انڈے سے کھیل رہا تھا، مرغی کے انڈے سے۔ امام نے مرغی کا انڈا لیا، اب امام اس سے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ پورا اس نے کبھی غور کیا تو نے، لیکن میں مفہوم بتا رہا ہوں، لفظ و لفظ ترجمہ نہیں کر رہا، اس کو غور کیا کبھی تو نے؟ اس نے کہا ہاں غور کیا۔ تو امام نے بولا دیکھ یہ دیکھ کتنا محکم ہے، اس کے اوپر ایک شیل ہے، محکم شیل جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے، اس کے اندر پتلی سی جھلی ہے، جھلی کے اندر ایک پانی کا لیئر ہے اور اس کے اندر ایک زرد رنگ کی زردی ہے۔ یہ دیکھ وہ پانی زردی سے نہیں مل رہی ہے، وہ زردی اس پانی سے نہیں مل رہا ہے، اور اندر سے کوئی باہر نہیں آیا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر گیا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس انڈے میں نر آئے گا اس انڈے سے یا مادہ کا وجود ہوگا۔ اس طرح سے امام نے جو بتایا اس نے کہا میں آج اور ابھی خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت اللہ، اللہم صلی اور جہاں گرامی دیکھیں امام کہیں پہ عقلی مباحث کر رہے ہوتے ہیں اور بہت دقیق عمیق، کہیں پہ فطری مباحث کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ تجربی، ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی ظرفیت کیسی ہے، کون آیا ہے۔ یہ حجت اللہ ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں ان کی حجیت، اور جو تمام تر مخلوقات ہیں یہ خود آیت اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام یہ آیات عظیم ہیں، یعنی ایسی نشانی جو آپ کو بالکل خدا سے، آپ کے حقیقی خدا سے متصل کرتی ہے۔ بس جانے کے نام آج کے لیے اتنی بات، آپ تھوڑا کربلا کے مسائل پہ آتے ہیں۔ جانے گرامی ان آیات الہی پر بے تحاشا ظلم ہوا، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ امام حسین نے کربلا سے مدینے سے جو مکے کا سفر اور مکے سے جو کوفے کا سفر ہے
ان میں کئی مقامات پر توقف کیا ہے امام، لوگوں کو دعوت دی ہے، خط لکھا ہے، کسی کا انتظار کیا ہے۔ آج امام یہ فرماتے ہیں کہ عباس کاروان کو روک لو، آج میرا مہمان آنے والا ہے۔ کون ہے؟ آج عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے، خیمے کو روکا، کاروان کو روکا گیا اور عباس خیمے سے باہر آئے، دیکھا جناب زینب کے شوہر جعفر تیار کے بیٹا عبداللہ تشریف لائے اور ساتھ میں اور محمد کو لے کر آئے۔ امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے، امام سے کہا کہ مولا کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد کہا مولا ہم زینب سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہیے۔ مولا نے کہا وہ تمہاری بیوی ہے، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ باہر محمل ہے، محمل لوگ تشریف فرما ہے۔ عبداللہ خیمے سے باہر آئے، زینب جناب زینب کو یہ خبر ملی عبداللہ آئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے میرے ساتھ واپس چلے۔ عبداللہ جناب زینب کے قریب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو آپ پر۔ اس کے بعد کہا جناب زینب، اے زینب میں نے اپنے جد رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ جب کبھی مشکل سفر طے کیا کرو تو ساتھ میں صدقے کا سامان رکھے گئے۔ زینب آج میں صدقے کا سامان لایا ہوں، اور جب میرے آقا کو مصیبت کی وقت آئے تو یہ میرے اولاد محمد کو ان پہ قربان کرتے ہیں۔ اور جناب گرامی جناب زینب نے بھی اولاد محمد کو صدقے کا سامان ہی سمجھا۔ ہاں وغیرہ نو کی شرابی امام حسین خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں، خیمے زینب کے قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جناب زینب اور محمد کو بیٹھائی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹا اور محمد کل ایسا جہاد کرنا کہ فوج یزید کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو۔ اور ہاں ایک میری وصیت یاد رکھنا، جب فرات کے قریب جانا تو پانی نہ پینا، خبردار جب تک اظہر پیاسا ہے پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہاتھ بیدا دس اٹھانا کی سنائی۔ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، کیا کیا اور محمد کو جنگ کی اجازت دیجیے۔ اور حسین فرماتے ہیں اے زینب ایسا نہ ہو کہ عبداللہ راضی نہ ہو۔ جناب زینب فرماتی ہیں عبداللہ نے خود کہا ہے کہ اور محمد کو علی اکبر سے پہلے قربان کرنا۔ ہاں باب اعضا اور محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا، مولا حسین نے اون کو سوار کیا، مولا عباس نے محمد کو سوار کیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، ایک بھائی دائیں جانب سے آگے کی طرف بڑھا، دوسرا بھائی بائیں جانب سے آگے بڑھا، کل لشکر پہ پہنچا، بہترین جہاد کیا۔ فوجوں نے کہا یہ حیدر کرار کا نواسا ہے، یہ جعفر تیار کا پھوٹا ہے، عجیب جہاد کیا۔ ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے ارے فوجیوں ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑو، ان پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ ارے تمام فوجیوں نے ایک ساتھ حملہ کرنا شروع کیا۔ ارے ایک کے سر پہ تلوار لگی، دوسرے کے سر پہ گرز لگا، ارے خون کا بوچھار جاری ہوا۔ دلارے زینب کے دلارے گھوڑے کی زین پر لڑکھڑائے کربلا کی زمین پر گئے، ایک مرتبہ آواز دی اے مامو جان میری مدد کو آئیے۔ ہاں باب رضا مولا حسین اور مولا عباس ان دونوں کی مدد کو پہنچے، ان کے قریب پہنچے، کیا دیکھا زینب کے دلارے خون میں ڈوبے ہیں۔ ہاں باب رضا کہا مولا میرا سلام قبول کیجیے اور ہماری اماں کو ہمارا آخری سلام پہنچا دیجیے۔ ہاں باب رضا اور ایک عجیب جملہ کہا کیا ہماری اماں کو کہہ دیجیے گا ہم فرات کے قریب گئے تھے لیکن ہم نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں بچوں کی روح پرواز کر گئی، بچوں کے جنازوں کو مقتل میں لایا گیا، جناب زینب کو بلایا گیا، جناب زینب آئیں، اب دو بچوں کی لاش ہے، جناب زینب اس کے درمیان میں بیٹھی ہیں، دونوں بچوں کے سینوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھتی ہیں اور عجیب جملہ کہا بچوں اب کوئی نہیں رہا، اب کچھ نہیں رہا، ارے یہ بتاؤ اب میں اپنے بھیا کے لیے کس کو قربان کروں؟ سلام علیکم۔